قوم کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ہم میں سے ہر ایک فرد صحیح ہو جائے، اس لیے کہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ افراد سے مل کر کے بنتا ہے۔ جب ہر فرد ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بگاڑ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، وہ آرام آرام سے ہوتا ہے۔ اس کی پہلے ابتدا ہوتی ہے بچپن سے، اس کی عادت میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کا مزاج بن جاتی ہے وہ چیز۔ تو ہمیں اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر نامعلوم کتنی قسم کی برائیاں موجود ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے نوجوان۔ اگر نوجوان نسل ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت ساری برائیاں موجود ہیں، انہی میں سے ایک بیماری ہے نشہ آور چیزوں کا کھانا پینا، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ سب سے بڑی چیز تو نشے والی ہے شراب۔ بہت سارے لوگ اس تک نہیں پہنچتے لیکن اس سے نیچے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گٹکا کھانا، تمباکو کھانا، اور اسی طریقے سے بیڑی اور سگریٹ کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں انہی نشہ آور چیزوں کے تحت آتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں کہ اس سے جو ہے آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ٹی بی کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے۔ جو تمباکو کا جو پیکٹ آتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے باقاعدہ کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، لیکن ہم پڑھنے کے باوجود بھی اور معلوم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی نوجوان اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، بیڑی سگریٹ وغیرہ سے۔ تو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال تک لگاتار بیڑی سگریٹ کا استعمال کرے، یہ سائنسدانوں نے تحقیق پیش کی کہ اگر کوئی شخص 1 سال تک لگاتار بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتا ہے تو گویا کہ وہ 1 پیالہ تارکول پیتا ہے۔ 1 سال کے اندر اتنا کوڑا کباڑا کچرا اس کے پھیپھڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے جا کر کے، اسی سے پھر جو ہے ٹی بی بن جاتی ہے، کینسر کے امراض ہوتے ہیں، منہ کا کینسر ہوتا ہے، گلے کا کینسر ہوتا ہے، زبان کا کینسر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ پینے سے آدمی کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، آدمی کے خون کے اندر خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتے ہیں۔ فالج اسی سے ہوتا ہے، بیڑی سگریٹ پینے سے۔ بیڑی سگریٹ پینے کی وجہ سے آدمی کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے۔ بہت ساری قسم کے امراض انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ بیڑی سگریٹ پینے میں اور بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنے میں اپنا مال ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے، بلا وجہ اپنے پیسے کو آگ لگا رہا ہے آدمی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ یہ عبث چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بیڑی سگریٹ اور تمباکو، چینی کھینی اور پتہ نہیں کون کون سی پینی آتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری پینی ہوتی ہیں، انسان کی صحت کو کیا کر دیتی ہیں؟ تباہ و برباد، ختم کر دیتی ہیں انسان کی صحت کو۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کی عادت کے اندر شامل ہوتی ہیں وہ بری صحبتوں سے، بری اٹھ بیٹھ سے۔ آدمی کی نے یا تو جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کو دیکھا ہو، اپنے بھائی کو دیکھا ہو بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتے ہوئے تو وہاں سے آدمی سیکھ لیتا ہے، یا گھر کے اندر کوئی نہیں استعمال کرتا تو آدمی کے دوست اور اس کے ساتھی اس قسم کے ہوں جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوں تو آدمی پھر وہاں سے سیکھ لیتا ہے۔ بہرحال یہ خود بخود نہیں آتی، یہ غلط اٹھ بیٹھ سے، غلط صحبت سے آدمی کی عادت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی صحبت اختیار کرو، دوست بناؤ تو کسی نیک آدمی کو دوست بناؤ،
نیک آدمی کے پاس بیٹھنے والے شخص کی مثال ایسی ہے گویا کہ آدمی مشک اور عطر جو آدمی بیچتا ہو اس کے پاس بیٹھتا ہو، اس کی سی مثال ہے۔ جو آدمی عطر بیچتا ہے اگر وہ عطر نہ بھی لگائے، عطر نہ بھی دے، تو اس کی خوشبو سے تو آدمی فائدہ اٹھائے گا ہی، خوشبو سے اس کا دل و دماغ معطر ہوگا، اس کے دل کو سکون ملے گا، دماغ کو سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے نیک آدمی کے ساتھ دوستی کرنے والا، نیک آدمی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رکھنے والا ایسا ہی ہے کہ اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ہوگا، دین کا یا دنیا کا کیسا نہ کیسا فائدہ اس کو ہوگا۔ اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ گویا آدمی لوہار کے پاس بیٹھا ہو، لوہار کی بھٹی پر بیٹھا ہو۔ لوہار کی بھٹی کے پاس اگر آدمی جا کر کے بیٹھے گا تو اگر اس کے کپڑوں پر کوئی پتنگا نہ بھی گرا تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، دھوئیں سے تو نقصان ہوگا ہی۔ اسی طریقے سے برا جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کی بری صحبت کا اثر کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر ضرور آئے گا۔ اسی لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ نیک آدمی کی اٹھک بیٹھک، نیک آدمی کے پاس اٹھنا بیٹھنا تجھ کو نیک بنائے گا، صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے آدمی کے پاس اٹھنا بیٹھنا تجھ کو برا بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بہترین ساتھی کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ساتھی وہ ہے جو تیری برائیوں پر، تیری غلطیوں پر تجھ کو تنبیہ کرے، تجھ کو بتلائے کہ تیرے اندر یہ برائی موجود ہے، اس کو دور کر لے، اور اگر تو غافل ہو جائے تو تجھ کو جو ہے متنبہ کرے، تیری غفلت کو دور کرے، تجھ کو بیدار کرے۔ اور برا ساتھی وہ ہے کہ جو تیری غلطیوں پر تجھ کو آگاہ نہ کرے، تیرے اندر اگر کوئی برائی موجود ہو تو تیرے اندر سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر تو کوئی برائی کا کام کر رہا ہو تو تجھ کو اس برائی کے کام سے نہ روکے، وہ برا ساتھی ہے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے، ہم اچھا ساتھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بس ہر چیز کو اچھا کہتا رہے، ہماری ہر برائی کو اجی کوئی بات نہیں، تو کبھی کبھی چل جاتا ہے، کبھی کبھی تو ایک آدھ سگریٹ چل جاتی ہے دوستوں میں بیٹھ کر کے، کبھی کبھی تو جو ہے چینی کھینی ایک آدھا پیکٹ تو ہو ہی جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز آدمی چھوڑ رہا ہے، نماز جو ہے کہا دوست نے چل بھائی آج گھومنے کے لیے چل رہے ہیں، اس نے کہا اجی نماز کا ٹائم ہو رہا، نماز تو روزانہ پڑھنی ہوتی ہے، بعد میں پڑھ لیے نماز، ابھی تو چل ذرا فلاں کام کر کے آتے ہیں، ابھی تو ہم جوس پی کر کے آتے ہیں، اتنے دن میں جو ہے آج تیرے پاس آیا ہوں اور تیرے پاس میرے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، نماز تو پھر پڑھ لی، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، یہی تو ہو رہا ہے نا آج کل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا ساتھی کون ہے؟ اچھا ساتھی وہ ہے جو تمہارے اندر برائی کو دیکھے تو اس برائی کو دور کرے، تم کو تنبیہ کرے کہ تمہارے اندر یہ برائی موجود ہے، اس کو دور کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کی عادتوں کو اختیار کرتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے اسی طریقے کی عادتوں کو انسان اختیار کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو خوب اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کے دوست بنایا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں اس دنیا کے اندر صرف اس لیے نہیں آئے کہ ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بس یہی باتیں سکھانے آئے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، دنیا کی زندگی کس طریقے سے کامیاب ہو، وہ تمام رہنمائی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے دوست بنانے کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، خوب دیکھ بھال کر کے اچھی طریقے سے دوست بنایا کرو۔ آج ہم دوست کیسا بناتے ہیں؟ وہ پیسہ والا ہونا چاہیے دوست۔ آج کل جتنے بھی دوست ہوتے ہیں سارے کے سارے کھانے پینے والے دوست ہوتے ہیں اکثر و بیشتر۔ اگر آدمی کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، تو سارے دوست اپنے ہیں، اور جہاں پریشانی آئی تو پھر کوئی پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دوست مشماراں کے در نعمت زند،
لا فیاریو برادر خواندگی، دوست آدانی کے گیرت دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی۔ دوست مشماراں کے در نعمت زند، کتنی گہری بات فرمائی، فارسی کا شعر ہے۔ اس شخص کو دوست مت سمجھ جو تیرے مالدار ہونے کے وقت اپنے دوست ہونے کی ڈینگیں مارے۔ جب تیرے پاس روپیہ ہو، پیسہ ہو، کاروبار اچھا چل رہا ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت جو تجھ سے کہے کہ تیرا دوست میں ہوں تیرا دوست، تو ایسے شخص کو دوست مت سمجھو، اس لیے کہ اس کو تم سے دوستی نہیں ہے، اس کو تمہارے پیسے سے دوستی ہے، اس کو تم سے مطلب ہے۔ امتحان دوست کا کب ہوگا؟ دوست آدانی کے گیرت دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی۔ اس شخص کو دوست سمجھو جو تمہاری پریشانی کے وقت، تمہاری مصیبت کے وقت تمہارا ہاتھ تھام لے، وہ ہے تمہارا اصل دوست، جو تمہاری پریشانی کے وقت تمہارے کام آئے، کسی بھی وقت تم کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور وہ پیچھے نہ ہٹے۔ آج کل کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، خوب تم ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، خوب پارٹیاں کروا رہے ہو، روزانہ جاتے ہو ہوٹل پر کھانا کھلا کر کے لاتے ہو، چکن چنگیزی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور جہاں آپ کے پاس کوئی پریشانی آئی، آپ کے بچے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا آپ پر کوئی پریشانی آ گئی، پیسے کی تنگی ہو گئی، آپ نے دوست کو فون کیا، بھائی ذرا ابھی 5000 روپے کی ضرورت ہے، ذرا پیسے دے دے، وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا، وہ اصل میں پیسے دے تو دیتا ہے لیکن وہ ابھی میں نے کسی کو دے دیے، وہ ابھی میرے گھر میں یہ کام پڑ گیا تھا تو اس میں لگا دیے، ابھی جو ہے یہ ہو گیا تھا تو فلاں، اس میں غرض وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ دوست نہیں ہوتے، یہ تو صرف کھانے پینے والے ساتھی ہوتے ہیں لگے ہوئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمتوں کو نمٹانے کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ جو دنیا کے اندر نعمتیں ہیں ان کو ختم بھی تو ہونا ہے، وہ ان کو کوئی نہ کوئی تو استعمال کرے گا، کوئی نہ کوئی تو کھائے گا، تو ان نعمتوں کو، ان کھانے پینے کی چیزوں کو نمٹانے کے لیے اللہ نے ان کو آپ کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، خوب اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کے دوست بنایا کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست کس کو بنانا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے دنیا کے اندر رہنے کے اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دوست کس کو بنانا چاہیے، دوست ایسے آدمی کو بنانا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اس کے ساتھ بات کرنے سے تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، ایسے آدمی کو دوست بنانا چاہیے۔ آج کل تو ہم ایسے آدمی سے دور بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی ہمیں نماز کے لیے نہ کہہ دے کہ بھئی نماز پڑھ لیا کر، کبھی ہمیں جو ہے کسی اور دینی کام کی طرف رغبت نہ دلا دے، کبھی ہم سے جو ہے یہ نہ کہہ دے کہ بھئی دین کے کاموں میں خرچ کیا کرو، ایسے ہی تو ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دوست بناؤ کہ اس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے کہ مجھ کو بھی اس کے جیسا بننا ہے، مجھ کو بھی اپنی زندگی اس کے جیسے بنانی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے دوست زندگی میں بنانا ضروری نہیں ہے، اچھا دوست ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس دوست ہونا چاہیے کیسا بھی ہو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہا رہنا برے دوست سے بہتر ہے، آدمی تنہا زندگی گزار لے اپنی، یہ بہتر ہے برا دوست بنانے سے۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور نیک دوست یہ بہتر ہے تنہا رہنے سے۔ کوئی اچھا دوست آدمی کو مل جائے، اچھا ساتھی انسان کو زندگی میں مل جائے جو اس کی جو ہے ہر طریقے سے رہنمائی کرے، اس کو آخرت کے کاموں پر ابھارے، ترغیب دلائے، تو ایسا آدمی تنہا رہنے سے بہتر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ تو جتنی برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ غلط اٹھک بیٹھک سے، غلط دوستوں سے، غلط ہم نشینوں سے، غلط صحبتوں سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو آدمی اپنی اٹھک بیٹھک کو ٹھیک کرے، غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب چار دوست مل کر کے بیٹھتے ہیں تو جو ان میں باتیں ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اوپر ہنسی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دیکھیے اگر آدمی کا دوست اچھا ہو تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن نافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ جب مدینے میں انتقال ہو گیا تو اس کو جو ہے قبرستان میں لے جا کر کے دفنا دیا۔ رات کو اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کا حال اچھا نہیں تھا، برے حال میں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد 7-8 دن جب گزرے تو پھر اس کو دوبارہ خواب میں دیکھا گیا۔ اب اس کا حال اچھا تھا، حشاش بشاش خوش و خرم ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا، بہترین شاندار کپڑے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے آرام میں سکون میں ہے۔ اس سے معلوم کیا گیا کہ آخر یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ پہلے جب تم کو خواب میں دیکھا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ تم بہت پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو۔ تو کہنے لگے کہ واقعہ تو اصل یہی تھا کہ مجھ کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن اس درمیان میں ابھی 5-6 دن ہی کے بیچ میں ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا جو اللہ کا بڑا ولی تھا، بزرگ تھا، بڑا متقی پرہیزگار آدمی تھا، اور اس کو جو ہے ہمارے ہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جس قبرستان میں مجھ کو دفنایا گیا اسی قبرستان میں مجھ کو بھی جو ہے اس کو بھی دفنایا گیا، میرے برابر میں اس کی قبر ہے۔ تو اس کی قبر کے آس پاس آزو بازو چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 قبر والوں کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طرف سے 40 قبروں والوں کے عذاب کو اٹھا لیا، اسی میں میرا بھی نام آ گیا اتفاق سے۔ تو دیکھیے اچھا ساتھی جو ہوتا ہے اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارا مزاج دینی بنے گا، بری صحبت اختیار کریں گے تو دین کے کاموں سے ہمیں وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، اس پر عمل کرنے کو ہمارا دل نہیں کرے گا۔ جب دینی لوگوں میں، نیک لوگوں میں ہماری اٹھک بیٹھک ہوگی، نیک لوگوں سے ہم جو ہے میل جول رکھیں گے، بات چیت کریں گے، ان کو اپنے ہاں بلائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے 2 منٹ، تو پھر آدمی کا مزاج دینی بنے گا، دینی کاموں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دینی کاموں پر عمل کرنے کا شوق انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ جامع صغیر میں، جامع صغیر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے برے دوست سے بچنے کے متعلق، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے وقوف کی دوستی سے بچو، برے آدمی کی دوستی سے بچو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ تو یہ جتنی برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر ہیں، بیڑی، سگریٹ اور نامعلوم کتنی برائیاں ہیں، جوا ہے، اور اسی طریقے سے شراب پینا، یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ فیشن کے طور پر جو ہے آج کل نوجوان شراب پیتے ہیں، خاص طور سے جب جو ہے نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس رات میں ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی شراب پینے کی یہ عادت اور یہ لت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ غلط ہم نشینی سے، اور غلط ہم نشینی جو ہے یہ صرف یہی نہیں کہ آدمی کسی سے دوستی کرے، یہ صرف انسانوں سے آدمی کے اندر داخل نہیں ہوتی، موبائل پر غلط چیزیں دیکھنا یہ بھی برے دوست ہیں، غلط چیزیں دیکھنا یہ بھی غلط ہم نشینی میں داخل ہے۔ آدمی اگر موبائل پر، یوٹیوب پر غلط چیزوں کو دیکھے گا تو پھر اپنی حقیقی زندگی میں انہی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھے گا تو اچھی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو غلط انسانوں سے، برے انسانوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے، اور اسی طریقے سے موبائل وغیرہ پر، انٹرنیٹ وغیرہ پر غلط چیزیں دیکھنے سے بھی آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں انقلاب لے آئیں گے، آدمی کی زندگی دینی بن جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے، دیندار لوگوں سے، علماء سے آدمی اپنا تعلق رکھے، کبھی کبھار وقت نکال کر کے ان کے پاس بیٹھ جائے، ان سے جا کر کے کچھ دینی باتیں معلوم کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ تمام چیزیں پیدا کریں گے تو ہمارا مزاج دینی بنے گا، ہماری اولاد جب ہم کو دیندار دیکھے گی تو ان کے اندر بھی دینی مزاج پیدا ہوگا۔ اولاد ہمیشہ اپنے والدین کو فالو کرتی ہے، اپنے والدین کو کاپی کرتی ہے، جو عادتیں ان کے والدین کی ہوتی ہیں وہی اب وہ اولاد اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد سب سے بڑا انسان، اپنا آئیڈیل، سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا مالدار جو ہے اپنے والدین کو سمجھتی ہے۔ چھوٹی اولاد ہوتی ہے نا، سب کچھ اپنے والدین کو سمجھتی ہے،
وہ اپنے والدین کو فالو کرتی ہے۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیسا بنانا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو نیک بننا پڑے گا، سب سے پہلے خود کے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنی پڑیں گی، تب جا کر کے ہماری اولاد ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔